انما انا بعثت معلما او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان مکرم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، استاذی محترم، مخدومی مکرم، صاحبزادہ حضرت قاری محمد عمر فاروق عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر ذیشان، برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد ابو بکر عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے دیگر رفقائے کار کی پرخلوص دعوت اور ان کی محنت سے آپ کس شہر جتوئی کی اس فقید المثال عظیم الشان محفل حمد و نعت میں حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آ رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اور اس محفل اور اس مجلس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ اس پنڈال میں تشریف فرما ہیں، اور ابھی آپ نے ہمارے بہت ہی معزز و محترم بھائی، عالمی شہرت یافتہ ثناکار حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سنا، اور انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ایک عظیم جرنیل کا بیٹا اور ایک عظیم لیڈر کا بیٹا آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ فروز ہوں گے۔ اختصار کے ساتھ چند گزارشات اور معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیے خالق کائنات اللہ حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، دنیا تعلیم کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی تعلیمی درسگاہ کو قائم کرتا ہے، درسگاہ کو قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے اس درسگاہ کے لیے معلم اور مدرس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ معلم اور مدرس کے انتخاب کے بعد نصاب کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس استاذ اور اس مدرس نے کیا تعلیم دینی۔ جب استاذ بھی درسگاہ میں موجود ہو اور نصاب بھی مقرر ہو، پھر تشنگان علوم طلباء علم و معرفت کے پیاسے وہ اس درسگاہ میں اس نصاب کو اس استاذ سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔
اس درسگاہ کا پرنسپل اور اس درسگاہ کا محتمم اور مدیر طلباء اپنی درسگاہ کے استاذ کے حوالے کر کے اس کو نصاب دکھا کر سمجھا کر پڑھا کر اس کے ذمہ لگاتا ہے کہ آپ ان طلباء کے استاذ اور مربی ہیں، آپ نے ان کو پڑھانا ہے اور یہ نصاب پڑھانا ہے۔ اب نصاب بھی مقرر ہے، استاذ بھی مقرر ہے، طلباء بھی سامنے موجود ہے۔ استاذ اپنے طلباء کو وہ نصاب پڑھاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس درسگاہ کا مدیر، اس درسگاہ کا محتمم یا اس درسگاہ کا پرنسپل کسی ممتحن کو بلا کر اپنے بچوں کا امتحان دلواتا ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ استاذ نے نصاب پڑھایا یا نصاب نہیں پڑھایا، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ استاذ نے جن طلباء کو یہ نصاب پڑھایا ہے، کیا ان طلباء کو اپنا پڑھا ہوا سبق یاد ہے یا بھول چکا ہے؟ استاذ نے کتنی محنت کی اور شاگردوں نے کتنی محنت کی، یہ دیکھنے کے لیے درسگاہ کا پرنسپل ایک ممتحن کا انتظام کرتا ہے، اس سے امتحان دلواتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ میری تعلیم گاہ اور درسگاہ میں پڑھنے والے ان طلباء کرام کا امتحان لیں۔ ممتحن اس پڑھے ہوئے نصاب میں سے امتحان لیتا ہے، پھر رزلٹ دیتا ہے کہ کون سا شاگرد پاس ہے اور کون سا شاگرد فیل ہے، کون سے شاگرد نے کتنے نمبروں سے اس امتحان کو پاس کیا اور کون سے طلباء اس ساری کلاس میں پوزیشنیں لے گئے۔ اس تمہید کو سمجھنے کے بعد توجہ فرمائیے گا، اللہ نے مکے اور مدینے کی سرزمین پر ایک صفہ کا مدرسہ قائم کرایا، اور اس صفہ کی درسگاہ میں اللہ نے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور مدرس بنایا۔ معلم اور مدرس مقرر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس معلم اور مدرس کو نصاب دیا۔ اللہ نے جو نصاب حضور کو دیا وہ نصاب کیا ہے؟ اس نصاب کا پہلا چیپٹر یہ ہے آمینو، محبوب جو میں آپ کو یہ تلامیذہ اور شاگرد دے رہا ہوں، سب سے پہلے ان کو مومن بنائیے۔ اس نصاب کا حصہ یہ ہے اقیم الصلاۃ، آمینہ کے لال جو میں آپ کو شاگرد دے رہا ہوں ان کو نمازی بنائیے۔ نصاب کا حصہ یہ ہے آتوا الزکاۃ، میرے محبوب جو میں آپ کو شاگرد دے رہا ہوں ان کو زکوٰۃ دینے والا بنائیے۔ نصاب کا حصہ یہ ہے جاہدو، جو تلامذہ اور شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے آپ ان کو مجاہد بنائیے۔ نصاب کا حصہ یہ ہے قاتلو، جو آپ کے تلامذہ آپ کے سامنے بیٹھے آپ ان کو دشمن کے مقابلے میں قتل و قتال کرنے والا بنائیے۔
نصاب کا حصہ یہ ہے وَأْمُرْ، یہ جو تلامذہ آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنے والا بنائیے۔ نصاب کا حصہ یہ ہے وَنَهُ، یہ جو تلامذہ آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے والا بنائیے۔ صفا کی درسگاہ امام الانبیاء مدرس ہیں اور اللہ نے معلم اور نصاب کے انتخاب کے بعد بنو تمیم سے، بنو عدی سے، فارس سے، حبشہ سے، مکہ سے، مدینہ سے، شہر سے، دیہات سے، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے فقیزہ ان اللہ نظر فی قلوب الناس، میرے اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کی طرف نظر امتحان فرمائی، دلوں کو ٹٹولا، پھرولا، چیک کیا۔ آمینہ کے لال فرماتے اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو ٹٹول کر، پھرول کر، چیک کر کے، امتحان لے کر اچھے طریقے سے پرکھا۔ ساری انسانیت میں جو طیب دل تھے، جو طاہر دل تھے، جو اعلیٰ دل تھے، جو سچے دل تھے، جو مخلص دل تھے، جو پکے دل تھے، جو پاکیزہ دل تھے، جو مطہر دل تھے، اللہ نے وہ طیب و طاہر دلوں کو وجود عطا کر کے اللہ نے محمد مصطفیٰ کے صحابی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ صحابہ، امت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ استاذ بھی موجود ہے اور درسگاہ بھی موجود ہے، توجہ۔ اب شاگرد اللہ نے دے دیے، درسگاہ کا نظام مکمل ہوا، اب معلم اور مدرس نے بس اب نیچے، اب معلم نے اس کو مجاہد بنا دیا۔ اب یہ ہے مجاہد جب قتال نہیں کرتا تھا استاذ سے دیا، تب تھا یہ قاتل جب یہ قتال کرنے والا بن چکا تھا، اب یہ بن گیا یقتلون۔ اللہ نے دستل مزید، اللہ نے شاگرد، اللہ نے جانثار آمنہ جلال کو دیے اور نصاب یہ تھا آمینو مومن بنائیے، حکیمو نمازی بنائیے، آتو زکاة دینے والا بنائیے، جاہدو مجاہد بنائیے، قاتلو قتال کرنے والا بنائیے، وَأْمُرْ عمل بالمعروف کرنے والا بنائیے، نہو نہی عن المنکر کرنے والا بنائیے۔ آمینہ جلال نے صفا کی درسگاہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا۔ جدائی کے مسلمانوں استاذ پڑھا رہا تھا، عرش پہ اللہ بیٹھا رسالت دے رہا تھا۔ آمینو کا سیغہ یومینونا میں بدلا، جاہدو کا سیغہ یجاہدونا میں بدلا، قاتلو کا سیغہ یقاتلونا او یقتلونا میں بدلا، وَأْمُرْ کا سیغہ یَأْمُرُونَا میں بدلا، نَحْوَ کا سیغہ يَنْفَعُونَا میں بدلا۔ یہ چیزوں کا بدلنا بتا رہا ہے۔ استاذ بھی کام یاد ہو گیا، سارے شاگرد بھی کام یاد ہو گئے۔ اللہ نے نصاب لیا، محبوب کو دیا، حکیمو سونے انہوں نے نمازی بڑا نمازی۔ اب اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، آمینہ کے لال اب تیرے شاگرد پکے نمازی بن گئے۔ نصاب تھا آمینو، ان کو مومن بڑھائیے۔ اب جب یہ ایمان والے بڑھ گئے اللہ سیدھے بدل رہا ہے۔ یومنونا آمینو، صدیق مومن نہیں تھا، نبی کے در پہ بھیجا مومن بنائیے۔ یومنونا ابو بکر مومن بن چکا ہے، یومنونا عمر مومن بن چکا ہے، یومنونا عثمان مومن بن چکا ہے، یومنونا علی مومن بن چکا ہے، یومنونا سلمان مقداد مومن بن چکا ہے، یومنونا معاویہ مومن بن
چکا ہے اصحاب رسول کے ایمان کی گواہی عرشوں پہ خدا دیتا ہے عرشوں پہ محمد مصطفیٰ دیتا ہے اقیمو انہوں نے نمازی بڑھا میں نے تجھے دے دیے اب ان کو نمازی بڑھا جیسی نماز صحابہ نے پڑھی کائنات میں کوئی پڑھ نہیں سکتا اقیمو آمینہ ان کو نمازی بڑھائیے اب جب یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے یقیمون الصلاۃ استاذ محمد تیرے سارے کے سارے شاگردوں کو تو نے نمازی بنا یہ چیزوں کا بدلنا بتا رہا ہے کہ استاذ بھی کامیاب ہے اور شاگرد بھی بولو استاذ بھی کامیاب ہے اور شاگرد بھی اب جب نصاب ہو گیا نا اللہ نے درسگاہ بنائی اللہ نے معلم بھیجا اللہ نے مدرس دیے اللہ نے نصاب دیا اب اللہ کہتا سونیا تیرے شاگردوں کا امتحان بھی میں اللہ خود لوں گا ان کا امتحان میں خود لوں گا جبائی کے مسلمان میری درسگاہ میں تیری درسگاہ میں میرے سکول میں تیرے سکول میں میری تعلیم گاہ میں تیری تعلیم گاہ میں بچوں کا امتحان زبانی ہوتا ہے صحابہ کا امتحان صرف زبانی نہیں ہوا صحابہ کا امتحان زبانی بھی ہوا صحابہ کا میدان میدان جہاد میں عملی بھی ہوا اللہ نے امتحان لیا صدیق میں پتھر پڑے اللہ نے امتحان لیا صدیق نے پتھر کھائے اللہ نے امتحان لیا خبیر پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اللہ نے امتحان لیا سیدنا معاویہ قربانیاں دیتا ہے اللہ نے امتحان لیا یہ پیغمبر کا سبشی بلال یہ چلتے ہوئے انکارے پہ سویا ہے اللہ نے امتحان لیا سائیہ دو ٹکڑے کر دی گئی یاد رکھیے گا صحابہ وہ جماعت ہے جن کا زبانی امتحان میں بھی سارے پاس ہے میدان کے جہاد میں بھی سارے صحابہ پاس اب جو زبانی امتحان تھا اللہ قرآن میں رزلٹ دیتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم میرے محبوب میں نے تیرے صحابہ کا بدر میں آزمایا احد میں آزمایا خندق میں آزمایا حنین میں آزمایا شب ابی طالب کی گھاٹی میں آزمایا مکہ میں آزمایا مدینے میں آزمایا بیر معونہ پہ 70 کو آزمایا کسی کو بھوک دے کے آزمایا کسی کو پیسہ دے کے آزمایا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کے آزمایا کسی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگوانے کے لیے آزمایا کسی سے بیوی بچے چھڑوا کے آزمایا کسی سے مکہ چھڑوایا کسی سے شہر چھڑوایا کسی سے علاقہ چھڑوایا وہ سارے وہاں پاس تھے اب میں اللہ تیرے شاگردوں کے دل کا امتحان لیتا ہوں اللہ لیجئے امتحان اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرماتے میرے سونیا میرے آقا میں نے تیرے صحابہ کا امتحان لیا تھا اور امتحان بھی میں نے دل میں لیا تھا دل کا لیا تھا تو ڈولا تھا بھرولا تھا کیا کیا تھا تیرے صحابہ تیرے جانشار تیرے متقی تیرے مرید تیرے کلمہ پڑھنے والے تیرے دستے حق سے بیعت کرنے والوں کے دل میں کیا ہے کہ اللہ رسالت لے کے کہتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرماتے سونیا تیرے صحابہ کے دل میں یا خدا کی محبت تھی یا مصطفیٰ کی محبت اب جب استاذ امتحان لیتا ہے آئی سمجھ وہ پوزیشنیں دیتا ہے کیا دیتا ہے میں اپنے اہل مدارس سے اور سکول والوں سے گزارش کرتا ہوں
جب ہم اپنے مدرسے میں اسکول میں امتحان لیں ہم 3 پوزیشنیں نہ دیں، اس لیے کہ اللہ نے سارے پیغمبر کے یاروں میں 4 کو پوزیشنیں دی۔ کتنے کو دی ہیں؟ 4 والے بولو، کتنے کو پوزیشنیں دی؟ پاس سارے تھے، کامیاب سارے تھے۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا آمنا کے بعد تیرے سارے شاگرد کامیاب ہو گئے، تیرے سارے شاگرد پاس ہو گئے، تیرے سارے شاگرد کامیابی کی دہلیز پہ چڑھ گئے، لیکن اللہ نے ساروں کو پاس کر کے 4 کو پوزیشن دے کے کہا سارے کامیاب ہو گئے، 4 سب میں سے پوزیشنیں لے گئے۔ ان 4 میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ کس کا ہے؟ بولو بولو، کس کا ہے جی؟ دوسرا تیسرا چوتھا ہم پہلے کو بھی مانتے ہیں آخری کو بھی مانتے ہیں، ہم پہلے کے بھی نوکر آخری کے بھی نوکر۔ اللہ نے 4 کو پوزیشنیں دی ہیں، توجہ ہے؟ یہ 4 ایسے ہیں ان کو پوزیشنیں ظاہراً تو اب دی ہیں، لیکن اللہ نے ان 4 کو ازل سے محمد کا یار بنا رکھا تھا۔ جب اللہ نے حضور کو پیدا کیا، توجہ ہے؟ سارے توجہ میں بیٹھے، سارے توجہ میں بیٹھے۔ اللہ نے جن آباء و اجداد میں حضور کو پیدا کیا، اللہ نے انہی آباء و اجداد میں آمینہ کے لال کے 4 یاروں کو پیدا کیا۔ ہے توجہ؟ صرف سنانے کے لیے عرض ہے۔ میرے نبی کے آباء و اجداد دیکھیے اور نبی کے 4 یاروں کے آباء و اجداد دیکھیے۔ حضرت ابراہیم سے لیجئے، ابراہیم کی اولاد میں نبی ہیں، ابراہیم کی اولاد میں ابو بکر ہیں، ابراہیم کی اولاد میں عمر ہیں، ابراہیم کی اولاد میں عثمان ہیں، ابراہیم کی اولاد میں نبی کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ پہلے حضور کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں تجھے اپنی اولاد میں تجھ سے رسول مانگتا ہوں۔ میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں کم از کم حضرت ابراہیم سے لے کر حضور تک 27 پوچھتے ہیں نسب کی کتابوں میں۔ اللہ نے جن اولادوں میں آمنہ کے لال کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم بیٹا اسماعیل بیٹا یارب بیٹا یشع بیٹا طارق بیٹا مکوم بیٹا عدود بیٹا دنان بیٹا معاد بیٹا نزار بیٹا نظر بیٹا مزر بیٹا الیاس بیٹا مدرکہ بیٹا خزیمہ بیٹا کنانہ بیٹا فہر بیٹا مالک بیٹا غالب بیٹا لوئی بیٹا کعب بیٹا مرہ بیٹا کلاب بیٹا قصی بیٹا عبد مناف بیٹا ہاشم کا بیٹا عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے نبی ہیں۔ ابو بکر کو دیکھیے، حضرت ابراہیم بیٹا اسماعیل بیٹا یارب بیٹا یشع بیٹا طارق بیٹا مکوم بیٹا عدود بیٹا دنان بیٹا معاد بیٹا نزار بیٹا نظر بیٹا مزر بیٹا الیاس بیٹا مدرکہ بیٹا خزیمہ بیٹا کنانہ بیٹا فہر بیٹا مالک بیٹا غالب بیٹا لوئی بیٹا کعب کا بیٹا مرہ کا بیٹا تمیم کا بیٹا سعد کا بیٹا عمر کا بیٹا عامر کا بیٹا ابو قحافہ کا بیٹا پیغمبر کا سوسر سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر کو دیکھیے، حضرت ابراہیم بیٹا اسماعیل بیٹا یارب بیٹا یشع بیٹا طارق بیٹا مکوم بیٹا عدود بیٹا دنان بیٹا معاد بیٹا نزار بیٹا نظر بیٹا مزر بیٹا الیاس بیٹا مدرکہ بیٹا خزیمہ بیٹا کنانہ بیٹا فہر بیٹا مالک بیٹا غالب بیٹا لوئی بیٹا کعب کا بیٹا مرہ کا بیٹا کلاب کا بیٹا عدی کا بیٹا رزاح کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا کرد کا بیٹا ریاح کا بیٹا عبدالعزیٰ کا بیٹا نفیل کا بیٹا خطاب کا بیٹا پیغمبر کا سوسر سیدنا عمر بن خطاب ہے۔
سیدنا عثمان کو دیکھیے، حضرت ابراہیم بیٹا اسماعیل بیٹا یارب بیٹا یشع بیٹا طارق بیٹا مکوم بیٹا ودود بیٹا عدنان بیٹا معاد بیٹا نزار بیٹا نظر بیٹا مزر بیٹا الیاس بیٹا مدرکہ بیٹا خزیمہ بیٹا کنانہ بیٹا فہر بیٹا مالک بیٹا غالب بیٹا لبی بیٹا کعب بیٹا مرہ بیٹا کلاب بیٹا قصی بیٹا عبد مناف بیٹا عبد مناف کا بیٹا عبد شمس کا بیٹا امیہ کا بیٹا ابو العاص کا بیٹا عفان ہے، عفان کا بیٹا پیغمبر کا دہرا داماد سیدنا عثمان ہے۔ حضرت سیدنا علی کو دیکھئے گا، حضرت ابراہیم بیٹا اسماعیل بیٹا یارب بیٹا یشع بیٹا طارق بیٹا مکوم بیٹا ودود بیٹا عدنان بیٹا معاد بیٹا نزار بیٹا نظر بیٹا مزر بیٹا الیاس بیٹا مدرکہ بیٹا خزیمہ بیٹا کنانہ بیٹا فہر بیٹا مالک بیٹا غالب بیٹا لبی بیٹا کعب بیٹا مرہ بیٹا کلاب بیٹا قصی کا بیٹا عبد مناف کا بیٹا ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کا بیٹا جناب ابو طالب ہے، ابو طالب کا بیٹا آمینہ کے لال کا داماد حسن و حسین کا ابا حضرت سیدہ فاطمہ کا شوہر نام ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ اللہ نے جہاں آمنہ کے لال کو پیدا کیا، انہی اولاد میں آمنہ کے لال کے 4 جو تو ہی کہ مسلمانوں آج کل کرونا آئی ہوئی کہ کرونا دا ملدہ تھرمامیٹر لان واسطے ادھنال چیک ہوندہ ہے کہ بندے نو کرونا ہے یا کرونا۔ بندہ ڈاکٹر کی دکان پہ جاتا ہے نا، جا کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جسم میں درد ہے، وجود میں درد ہے، جسم گرم ہے، ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر دیتے ہیں اور اس تھرمامیٹر سے چیک ہوتا ہے کہ اس کو بخار ہے یا بخار نہیں ہے۔ میرے پاس بھی ایک تھرمامیٹر ہے، میں نے وہ لگا کے چیک کرنا ہے کہ آپ کے ایمانی حرارت کس نہج تک اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ نبی کے ایک یار کا تعارف میں نے کرانا ہے، آپ کا سبحان اللہ مجھے بتائے گا کہ آپ اس صحابی سے پیار کتنا کرتے ہیں اور آپ کے دل میں اس صحابی کی محبت کتنی ہے۔ اے توجہ، او بھائی ابھی یہ آ رہے ہیں، او میرے بھائی یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں، چاہ شاپی من گئے ہیں لتاں سیدھیاں کرن گیا وہ بندہ تھک نہیں پونا بیٹھے بیٹھے بلا دیا میں لتاں سیدھیاں کی لتاں تو سا ماشاءاللہ جوان لوگ بوٹے بوٹے اٹھے گئے۔ سبحان اللہ سناؤ چاہ سارے جا کے سبحان اللہ کہو گئے، سارے جا کے کہو بھائی۔ تھرمامیٹر ہے، یہ تھرمامیٹر کفر اور اسلام کو بتا دیتا ہے، نفاق اور ایمان کو یہ تھرمامیٹر لگاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے ہے کیا۔ نبی کے ایک یار کا تعارف کراتا ہوں، نبی کے اس یار کا تعارف سن کر سینے میں پڑے ٹھنڈ تو سبحان اللہ کہہ دینا، اگر سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے میرا مطالبہ کوئی نہیں۔ سنیے گا نبی کے ایک یار کا تعارف، حضرت ابراہیم بیٹا اسماعیل بیٹا یارب بیٹا یشع بیٹا طارق بیٹا مکوم بیٹا عدد بیٹا عدنان بیٹا معاد بیٹا نزار بیٹا نظر بیٹا مزر بیٹا الیاس بیٹا مدرکہ بیٹا خزیمہ بیٹا کنانہ بیٹا فہر بیٹا مالک بیٹا غالب بیٹا لبی بیٹا کعب کا بیٹا مرہ کا بیٹا کلاب کا بیٹا قصی کا بیٹا عبد مناف کا بیٹا عبد شمس کا بیٹا امیہ ہے، امیہ کا بیٹا ابو العاص کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان کا بیٹا قرآن کا کاتب پیغمبر کا سالہ حضرت سیدنا معاویہ ہے۔ کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ کون ہے بھائی؟ کون؟ بولیے گا کون؟ بولیے گا کون؟ بولیے گا کون؟ بولیے گا کون؟ حضرت معاویہ پہ 2 جملے عرض کر دیں جا کر بیٹھے۔ کون معاویہ؟ دشمن کی اٹھائی ہے کتابیں، لکھنے والے ظالم نے لکھا نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں، یعنی معاویہ کا معنی لے کر کہا کہ معاویہ نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو کہتے ہیں۔ ان سے گزارش یہ ہے اگر معاویہ قرآن کا کاتب ہو تو معنی یہ کرتے ہو، اگر معاویہ پیغمبر کا سالہ ہو تو معنی یہ کرتے ہو، اگر معاویہ بر و بحر بچھانے والا ہو تو معنی یہ کرتے ہو، اگر معاویہ ام حبیبہ کا بھائی ہو تو معنی یہ کرتے ہو، اگر معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہو تو معنی یہ کرتے ہو۔ لیکن اگر یہی معاویہ نام آل رسول میں ہو، شہید معاویہ نام آل علی میں ہو، شہید معاویہ نام اولاد حسین میں ہو، شہید معاویہ نام اولاد حسن میں ہو، ظالم پھر بتا پھر تو معاویہ کا معنی کیا کرے گا؟ میرے نزدیک معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ اٹھائیے لغت کی کتابیں جو بچے میں ڈالے
پہلے منچا اور دوسرے کے منچے کو مروڑ کے رکھ دے، اس جوانی رکھنے والے کو معاویہ کہتے ہیں، جس کو اللہ ایسا شباب اور ایسی جوانی دے کہ پرایا بھی دیکھ کر کرے یار کیا جوانی ہے، اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، آسمان پر ایک ستارہ ہے، زمین کا کتا جب اس ستارے کو دیکھتا ہے بھاگنے لگتا ہے، جو زمین کے کتے کو بھگوا دے آسمان پہ چمکنے والا ستارہ معاویہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، آسمان کے ستارے کو بھی معاویہ کہتے ہیں، پیغمبر کے یار کو بھی معاویہ کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ صحابہ، امت اہل بیت، نعرہ قرآن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، جرنیل ابن جرنیل، مجاہد ابن مجاہد، شہید ناموس امی عائشہ، عظیم لیڈر، عظیم قائد، عظیم عالم دین حضرت مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ کے جانشین، مجاہد اسلام، وکیل اصحاب رسول و اہل بیت اطہار، حضرت مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت نہ صرف یہ کہ عظیم المرتبت خطیب ہیں، مجاہد ہیں، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے وکیل ہیں، بلکہ اس وقت ہماری دیوبندیت کے سیاسی مضبوط قائدین میں سے شور کوٹ کے ایک اہم سیاسی ستون ہیں، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں 70,000 کے لگ بھگ ایم این اے کی سیٹ پر وہاں کی سنی قوم کے ووٹ حاصل کیے، اور اگر وہی نہ ہوتی جو ہوتی رہتی ہے اور جس کا خطرہ رہتا ہے، تو یقیناً 2018 کا الیکشن حضرت کی کامیابی کا الیکشن تھا، لیکن عالمی اور ملکی آقا جن کو لانا چاہتے تھے دھاندلی کے ذریعے سے ان کو ہرایا گیا، بلکہ رات سونے تک یہ خبر آ چکی تھی کہ مولانا اپنی سیٹ جیت چکے ہیں۔ مولانا آصف معاویہ سیال صاحب ہمارے ملک پاکستان کے ان سیاسی قائدین میں سے میرے گمان کے مطابق واحد لیڈر ہیں کہ جو الیکشن کے دوسرے دن سے دوبارہ اپنے حلقے کی عوام میں نظر آتے ہیں۔ ہر سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس ملتے رہیں۔